عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو کرتار سنگھ اور کیکر سنگھ کا واقعہ سناتا ہوں، جس کو روزنامہ آفاق لاہور سے شائع کیا گیا 2 ستمبر 1979 کے اندر۔ یہ ایک گرو نانک کے استحان پر ایک سکھ یاتری نے اپنی ایک داستان سنائی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ضلع امرتسر کے اندر ایک سٹھالہ ایک مقام ہے، وہاں پر رہتا تھا۔ کہتا ہے میری عمر اس وقت 18-20 سال تھی اور پاکستان کی آزادی کا واقعہ چل رہا تھا، تو ہمیں یہ کہا گیا کہ رنگے اور مودے کے مظالم کا بدلہ لے لو۔ رنگے سے مراد اورنگزیب تھا اور مودے سے مراد محمود غزنوی، کہ ان دونوں کے مظالم کے بدلے کا ٹائم آ گیا۔ کہا ہم نے مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ الامان والحفیظ، کہا ہمارے دماغوں کے اوپر اس قدر وحشت سوار تھی، اس قدر حیوانیت سوار تھی کہ ہمیں بے کسوں کی آہیں اور لوگوں کی چیخ اور پکار اور بچوں کی فریاد سنائی نہیں دیتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ 10 سکھ جو ہے وہ ایک ایک لڑکی کی آبرو کو جو ہے عزت کو پامال کیا کرتے تھے۔ کہ مردوں اور عورتوں کو جو ہے کمرے کے اندر بند کر کے آگ جلا کر ان کو جلانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اور کہا جب ان کے جسم جلتے، ان کی چیخیں نکلتی تو ہم خوشی سے اس قدر بھنگڑے ڈالتے تھے، سکھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بال کھل جاتے تھے اور ہمیں کئی بوتلوں کے نشے کا مزہ آتا تھا۔ کہتے ایک لڑکی، کئیوں کے والدین کو ہم نے ذبح کیا، عورتوں کو، نوجوان لڑکیوں کو الگ کر دیتے اور ان کے سامنے ان کے والدین کو، بھائیوں کو ذبح کر دیتے۔ کہتے ایک لڑکی کے والدین کو ہم نے اس کے سامنے جب جو ہے موت کے گھاٹ اتارا، اس لڑکی کی ماں کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے خاندان کے اور لوگوں کو جس وقت موت کے گھاٹ اتارا تو وہ لڑکی پاگل ہو گئی۔ اس پاگل لڑکی کے ساتھ بھی بار بار ہم نے اس کی آبرو ریزی کی، وہ بے ہوش ہو جاتی، ہم پھر بھی اس کے ساتھ یہ گنونی حرکت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی، مر گئی۔ عزیز ساتھیوں، اتنی قربانیوں کے بعد جا کر ہمیں پاکستان ملا ہے۔ خدا را عزیز ساتھیوں، اس کی قدر کریں، اس کی قدردانی یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کیا ہے، ایک آزاد مملکت ریاست دی ہے۔ اس کے اندر اس کو تعمیر و ترقی کے اندر حصہ ڈالیں، اس کو توڑے مت، رشوت کے بازار قائم نہ کریں، خدا را اس کے اندر سود کو ختم کریں۔ اس کو پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ کا واسطہ ہے، اس کے مقصد کے اندر اس کو استعمال کریں، اس کو توڑنے نہیں، اس کی تعمیر اور ترقی کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔